والأمر يومئذ لله. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بہت ساری نعمت عطا کی ہے. ان نعمتوں میں سے ایک اہم اور نایاب نعمت والدین ہے. والدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوری والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا. سورہ نمبر 17 سورہ اسراء آیت نمبر 23. اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ ایک یا دو کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں ڈانٹے اور نہ جھڑکنا نہیں. اور والدین کی خدمت کے لیے ہمیشہ بازو کو جھکائے رکھنا چاہیے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. معلوم ہوا والدین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے نرمی سے باتیں کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ بہت ضروری ہے. والدین اگر خوش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. اگر والدین ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں. اسی لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں اور اس کو سلوک کرنے کی پوری کوشش کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم اللہ کی وہ مقدس اور آخری کتاب ہے جو ہمارے قرآن کریم اللہ کی وہ مقدس اور آخری کتاب ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. قرآن کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو دنیا کا خالق، مالک، رازق ہے. قرآن کو لانے والے جبریل علیہ السلام جو فرشتوں میں سب سے افضل ہے. قرآن جس پر نازل ہوا وہ دنیا کے سب سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ رمضان 100 مہینوں سے افضل ہے. قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. قرآن جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر دنیا کا سب سے بہترین شہر مکہ اور مدینہ ہے. قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان عربی سب سے بہترین زبان ہے. قرآن جسم کے جس حصے میں نازل ہوا وہ حصہ بہترین دل ہے. محترم سامعین، قرآن میں ہدایت، رحمت، برکت، شفا، ثواب، دلوں کا سکون، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن نہ پڑھنے والے کی روزی روٹی دنیا میں کم ہو جاتی ہے. قرآن پڑھنے سے قیامت کے دن سفارش کرے گا. قرآن قسمت بدل دینے والی کتاب کا نام قرآن ہے. لیکن آج لوگ قرآن سے بہت غافل ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمهور الحاضرين، آج میں اس پروگرام میں چھوٹی سی تقریر کرنا چاہتی ہوں. تقریر نوعات ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی اور دنیا میں بے شمار نعمتیں دی.
ترقی سے نوازے۔ اب میں اس کے بعد ذکرہ جن کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، یہ دو طالبات کے درمیان اس عنوان کو تقسیم کیا گیا ہے، ذکرہ اور انم۔ ذکرہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آدھا حصہ بیان کریں گی، اس کے بعد انم آدھا حصہ بیان کریں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ دنیا کے کسی بھی کتاب لکھنے والے نے کسی بہترین انسان کی سیرت لکھی تو کتنی بھی بہترین انسانوں کی سیرت لکھی ہے، ان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ آج بہت سے نوجوان اور بہت سے لوگ گوگل کر دیکھتے ہیں، کچھ بھی ہو گوگل کر دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے، دنیا میں سب سے بہترین اخلاق کس کے ہیں، تو سب سے پہلے وہ گوگل بھی یہی بتاتا ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، اخلاق اور آپ کا تمام طریقہ دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ رہا۔ اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں میرے اور آپ کے لیے بہت سے خزانے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے روشنی کا چراغ، ہر راہ گمراہی میں ہے سوائے نبی کے راستے کے۔ مکہ کو
عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام علی رضی اللہ عنہ ہے. زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال آپ کے 6 مہینے بعد ہوا. آپ جب 35 سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ جب 35 سال کے ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو ری ڈیولپمنٹ کرنے کا ارادہ کیا. آپ اور آپ کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ بھی کام کرتے تھے. آپ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبی بنایا. آپ نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال تک مکہ میں تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹوں کے نام بتانے کی کوشش کروں گی. نمبر 1 زینب رضی اللہ عنہا. نمبر 2 رقیہ رضی اللہ عنہا. نمبر 3 ام کلثوم رضی اللہ عنہا. نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ عنہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی کے بعد جو خلیفہ ہوئے انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں. نمبر 1 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نمبر 2 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. نمبر 3 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. نمبر 4 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت اور ان پر عمل کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ رحمۃ اللہ فیک. اب اس کے بعد میں مریم فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں جن کا عنوان ہے ازواج مطہرہ. وہ آئیں اپنا عنوان پیش کریں.